اور مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ آپ تمام ساتھی 4 گھنٹے سے زیادہ اس پنڈال میں بیٹھے، اور اس لیے میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے تمام پارٹی کے رہنما اور جو عالم اور فاضل ہیں، عالم اور فاضل میرے نزدیک صرف وہ نہیں ہیں جو مسجد میں اور ممبر پر بیٹھتے ہیں، یہ عوام کے عالم ہیں، محنت کشوں کے عالم ہیں، محنت کشوں کے لیے نظام کے عالم ہیں، بدلنے کے عالم۔ میں ان کا نام اس لیے نہیں سب کا لے رہا ہوں، بس ضائع ہوگا، لیکن میں صرف اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ساتھی سکینہ کا ضرور نام لوں گا، جنہوں نے اتنی خواتین کو منظم کیا، اور آج انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی ہمیں انکریج کیا، ہمت افزائی کی کہ ہماری بہنیں، ہماری خواتین ساتھی جو اس ملک کے اندر اس وقت تک کوئی تبدیلی ہم سمجھتے نہیں آ سکتی جب تک 50% سے زیادہ خواتین ہمارے خانہ بشانہ جدوجہد نہیں کرتی۔ اس لیے یہ جو آج ساری ہمارے ساتھیوں نے باتیں کی ہیں، آپ نے یہ 3 گھنٹے ساری تقریریں سنی ہیں، اور وہ اب ان کو مسائل کو دہرانا بیکار ہے کہ جو ہاریوں کے ہیں، کسانوں کے ہیں، مزاروں کے ہیں، مزدوروں کے ہیں، محنت کشوں کے ہیں، محنت کرنے والوں، تمام محنت کرنے والے لوگوں کے ہیں، اور جن کے لیے ہم آپ سب نے زندگی اپنی وقت کی ہے اس سماج کو بدلنے کی۔ لیکن حسن عسکری ہمارے ساتھی، میں ان کی وسیع النظری اور بالغ النظری کو میں جو ہے بہت ہی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں یہاں سانگڑ جیسے شہر میں ہر طبقے کے لوگوں کو جو کسی نہ کسی طرح سے محنت کشوں کی جدوجہد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو جوڑا ہے، اس کو ساتھ میں ہے۔ خاص کر آپ یہ دیکھیں کہ حاریوں کو، مزدوروں کو، دکانداروں کو، اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے رہنماؤں کو بھی اپنی جدوجہد کے ساتھ شریک کیا ہے۔ ہم نے پارٹی کے طور پر کافی کوشش کی اور کرتے بھی ہیں کہ بھائی شہروں کے اندر ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو اپنی مشینوں کا پہیہ چلانا چاہتی ہے، مزدوروں کے ساتھ کے بغیر جس کا ممکن نہیں ہے، اس کے حقوق کے لیے جدوجہد جو وہ کر رہے ہیں، اس کو بھی وہ ساتھ اپنے شامل سمجھتے ہیں، اور ان کے بنیادی حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے سماج کو بدلنے کی، معاشی نظام کو بدلنے کی، جاگیردارانہ باقیات کو ختم کرنے کی جدوجہد کے ساتھ ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں وہ باتیں اہم ہیں، اور وہ اس ملک کی میرے خیال میں بنیادوں میں ہیں وہ خرابیاں جن کی طرف ہمارے ساتھیوں نے آپ کی توجہ دلانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جاگیردارانہ نظام جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے انگریزوں سے، اور آپ نے پاکستان بننے کی جدوجہد کو بھی دیکھیں، جس کا ذکر بھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے کیا کہ جب کانگریس نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ ہم آزادی کے بعد تمام نوابیاں، جاگیرداریاں، زمینداریاں ختم کر دیں گے، اور ان زمینداروں کو اور جاگیرداروں کو انہوں نے بانڈز دینے کا کہا کہ وہ جا کے اپنی ٹریڈ انڈسٹری بزنس میں لگائیں، لیکن زمین کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جو اس پر کاشت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ جاگیردارانہ نظام، زمیندارانہ نظام ختم کریں گے، تو اس وقت کے بعد سے جتنے مسلمان جو نوابین تھے اور جاگیردار تھے وہ مسلم لیگ میں شریک ہونا شروع ہو گئے۔ حمزہ صاحب ہمارے جو پنجاب کے، خاص کر اس پارٹی کے مرکزی طور پر، اور پنجاب کے ہمارے جو رہنما ہیں، اور ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب 46 میں جب پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا، انہی دنوں میں ایک جلوس جو ہے ہمارے لالے منہ سے اور گجرات کی طرف نکل رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے خضر یاتوانا جو یونینسٹ پارٹی کا تھا اور بہت بڑا جاگیردار تھا، تو اس کو کہہ رہے تھے کہ خضر کتا ہائے ہائے، جلوس میں نکال رہے تھے۔ لیکن جب وہ آگے گجرات کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خضر حیات بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گیا ہے، تو وہی جلوس کہہ رہا تھا ابھی ابھی خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے۔ تو یہ سیاست تھی۔ اس سیاست میں اس وقت سے لے کر ان جاگیرداروں نے یہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور اس کے بعد مسلم لیگ، لام میم کاف، جتنی بھی مسلم لیگوں کو لے لیں وہ سب ایک ہیں، اور اس کے ساتھ خواہ پیپلز پارٹی ہو یا اور جو مذہبی پارٹیاں ہوں ان کو بھی آپ لے لیں، وہ سارے اس نظام کے حامی ہیں اور اس کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس نظام کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پر بھی۔ دوسری خرابی بنیادی ہمارے ہاں مذہب کے حوالے سے ہے
کہ مذہب کو باقاعدہ طور پر سامراج نے، اور یہ امریکی صدر آئزنہاور کی ڈاکٹرن کہلاتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف سے سوشلسٹ دنیا تھی اور ایک طرف سے سرمایہ دارانہ دنیا تھی، تو اس وقت تمام تحریکیں جو سوشل چینج کی ہیں، سماجی تبدیلی کی ہیں، سوشلزم کی ہیں، وہ عروج پر تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، تو انہوں نے کہا مذہب سے کاؤنٹر کیا جائے، اور انگریزی میں انہوں نے کہا ٹو یوز ریلیجن اگینسٹ دی فورسز آف سوشل چینج، سماجی تبدیلی کی قوتوں کے خلاف مذہب کو استعمال کیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کس طرح مذہب کو سماجی تبدیلی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہی ہمارے مولانا اور ہمارے علماء یہ کہتے تھے کہ جائیداد اور زمین اور پیسہ اور یہ تو خدا کی طرف سے ہے، اور جو ہے یہ جو سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سرمایہ دارانہ نظام کو یا اس جاگیرداری کو یا زمینداری کو ختم ہونا چاہیے، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صاحب جو یورپ ہے، مغرب ہے، وہ کم از کم عیسائیت کو تو مانتے ہیں، یہ سوشلسٹ تو شاید خدا کو نہیں مانتے۔ آپ یہ دیکھیں مذہب کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی جھگڑا مذہب سے نہیں۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد آج آپ کہتے ہیں کہ 4-6 ریاستیں مسلمان ہیں، وہ مسلمان کب ہوئے؟ 70 سال سے بھی وہ مسلمان تھے، اس دوران میں بھی مسلمان رہے، آج بھی مسلمان ہیں۔ تو سوشلزم کوئی مذہب کے خلاف نہیں تھا، یہ صرف سامراج نے یہاں اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور اس طبقے نے اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا، اور سب سے بڑا استعمال ہر دور میں ہوا، لیکن سب سے زیادہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے تاج محمد مری صاحب میرے ساتھی پرانے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ان کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں جانا چاہیے اور عدالت کی داد رسی بھی حاصل کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ داد رسی نہیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن میں اپنے تجربات سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عدالتوں سے ساری چیزیں نہیں حاصل ہوں گی، آپ کی جدوجہد سے حاصل ہوں گی۔ ضیاء الحق نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، آپ یہ دیکھیں کہ آئین میں ایک اضافی عدالت قائم کر دی۔ آئین کا بنیادی طور پر میں جو طالب علم کی حیثیت سے میں پڑھتا ہوں تو وہ یہ تھا مذہب کے حوالے سے بھی کہ بھائی اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہ دیکھے گی کہ کوئی قانون اگر اسلام سے متصادم ہے تو وہ پارلیمنٹ کے پاس بھیجے گی، تو پارلیمنٹ اس کے باوجود ساورن ہے، وہ اپنی قانون سازی کرے گی۔ لیکن فیڈرل شریعت کورٹ بنا کے کہا گیا کہ کوئی بھی پٹیشن کوئی بندہ فیڈرل شریعت کورٹ میں داخل کر سکتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ اسلام سے متصادم تو نہیں ہے، اور اگر وہ فیصلہ کر دے تو ملک کا قانون ہو جائے گا۔ یعنی پارلیمنٹ سے اوپر یہ وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی، اور اس عدالت نے سب سے بڑا فیصلہ جس کام کے لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہیں کر رہے ہیں جاگیرداری کے خاتمے کا، اس کے اوپر دیکھیں کہ پنجاب کے بہت بڑے جاگیردار قزلباش خاندان ہے، اور انہوں نے پٹیشن فائل کی کہ لینڈ ریفارم جو ایوب خان کے دور میں اور کسی حد تک بھٹو صاحب کے دور میں جو دوسری لینڈ ریفارم ہوئی تھی جس پر عمل نہیں ہوا، وہ کہا کہ یہ خلاف اسلام ہے، یعنی زرعی اصلاحات اسلام کے خلاف ہے۔ تو چنانچہ وہ ہماری سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اسلام کے خلاف۔ اب ہم نے اس کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی ہے ورکرز پارٹی کی طرف سے، منٹو صاحب ہمارے وکیل تھے، میں اس کا پٹیشنر ہوں، اور ہم آپ کو دوست جانتے ہیں کہ ہم وکیلوں میں کوئی اپنی پوزیشن بھی رکھتے ہیں کہ ہم نے ہر منتخب عہدہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن اس 15 سال کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پٹیشن سنو، کوئی ہماری پٹیشن نہیں سنتا۔ ہر چیف جسٹس کے پاس ہم گئے ہیں کہ ہماری یہ لینڈ ریفارم والی پٹیشن لگاؤ، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ سپریم کورٹ نے 20 سال سے 25 سال سے آج تک، بلکہ 84 سے لے کے آج تک سود کے بارے میں تو فیصلہ نہیں کیا کہ سود حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال حرام تو چھوڑو، انہوں نے تعریف تک نہیں کر سکتے کہ سود کیا چیز ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں بھی اس نظام کا حصہ ہیں۔ دیکھیں کیا ہے ریاست، کس کو ہم ریاست کہتے ہیں؟ ریاست ہے یہ پارلیمنٹ، یہ نیشنل اسمبلی، یہ سینٹ، یہ صوبائی اسمبلی اور ان کی حکومتیں، ان کی عدالتیں اور ان کے نیچے وہ ادارے جو ٹیکس لگاتے ہیں، یہ ریاست ہے۔ ہم اس ریاست کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اوپر کہتے ہیں ہم ریاست کے خلاف ہیں، ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں۔
یہ ریاست کی جو آپ نے تعریف کی ہے، اس ریاست کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، تو اس لیے صرف عدالتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ آپ کے سامنے ہے سارا، آپ یہ حکمرانوں کے، آپ سارے ان حکمرانوں کو دیکھ لیں، کوئی بنیادی حق کے لیے جو انسان کا زندگی کا بنیادی حق ہے، جس کا ہمارے دوستوں نے ذکر کیا کہ تعلیم کا حق ہے، روزگار کا حق ہے، علاج معالجے کا حق ہے، رہنے کی چھت کا حق ہے، یہ زندگی کے بنیادی حق ہے، یہ کوئی نہ انہوں نے آئین میں دینے کے لیے تیار ہے، نہ یہ اسمبلیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے لیے زندگی کے بنیادی حق کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں موجودہ حکومت والے، وہ اس نے کبھی کوئی صحت کارڈ نکالتا ہے، اور وہ صحت کارڈ کا فراڈ اور ڈرامہ یہ ہے کہ ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر شخص کو صحت علاج معالجے کا بنیادی حق دے، اور جب تک وہ سرکاری طور پر اسپتال قائم نہیں ہوتے، ہر شخص کو اس کو علاج کا حق نہیں ہوتا، اس وقت تک اس صحت کارڈ سے نہیں۔ یہ صحت کارڈ تو سرمایہ داری کو پھیلانے کے لیے، سرمایہ دارانہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یعنی آپ مجھے ایک کارڈ دیا گیا ہے کہ میں کسی پرائیویٹ، اس اماؤنٹ جتنا دیا گیا ہے اس کا کسی پرائیویٹ اسپتال سے علاج کرا لوں، وہ کہتے ہیں یہ سرکاری اسپتال چلانا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو بھئی ریاست کا کیا کام ہے اگر سرکاری اسپتال آپ نے نہیں قائم کرنے؟ ریاست کا تعلیم کا حق نہیں ہے، کہتے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لو۔ بنیادی حق تعلیم کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، روزگار کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے، جاوید اختر صاحب نے کہا کہ یہ اگر 25,000 کی بجائے 50,000 بھی آپ کر لو تو کیا اس میں آپ کو زندگی گزارنے کا حق مل جائے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں ان کے سسٹم کا، کہ ہمیں ایک وکیلوں کی کانفرنس میں کیوبا جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنے دوستوں کو پہلے بھی کئی دفعہ شاید واقعہ سنایا ہے، لیکن آج یہ عوام کی اسمبلی ہے، اس کے سامنے نظام کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں باہر ایک گارڈ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، خواتین ہو یا مرد ہو، تو ایک خاتون کی ڈیوٹی تھی۔ ہم نے ایک دن ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کافی پئیں، تو انہوں نے کہا جی۔ وہ بیٹھی تو ہم نے کہا کہ ہے تو بات بڑی معیوب، ہمارے سویلائز سوسائٹی کے اندر یہ بات کسی سے نہیں پوچھی جاتی، ہم تو روز پوچھتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے کیونکہ ہم غریب علاقے کے لوگ ہیں، ہم پسماندہ علاقے سماج کے لوگ ہیں، تو ہمارے تو گاؤں میں پہلا سوال ہی یہ پوچھتا پتر آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ ہم تو پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ لیکن ترقی یافتہ سماج میں تنخواہ پوچھنا کسی کی ذاتی مسئلہ ہے، اس لیے نہیں پوچھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اس کو پوچھا، میں نے کہا بھائی بات تو معیوب ہے لیکن آپ بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی $10 مہینے کے۔ اب ذرا اندازہ کر لیں، $10 مہینے کے۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ ہم تو $10 روز خرچ کر دیتے ہیں، یہ $10 میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا میاں کیا کرتا ہے؟ کہ نہیں وہ بھی نوکری کرتا ہے، وہ بھی کچھ $10-12 لیتا ہے، میاں بیوی مل کر $25 کماتے ہیں۔ اولاد کتنی ہے؟ کہ 2 بچے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ $25 میں آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہ نہیں آپ چونکہ سرمایہ دار ملکوں سے آتے ہیں تو آپ کو ہمارے سسٹم کا نہیں سمجھ۔ ہمیں رہنے کے لیے گھر ہمارے خاندان کے مطابق فلیٹ یا مکان سرکار دیتی ہے، اس میں بجلی کا بل ہم نے نہیں دینا، گیس کا بل ہم نے نہیں دینا، اور علاج معالجہ آپ شہر میں جا کے دیکھیں، ہر محلے میں بلاک میں ایک مکمل اسپتال موجود ہے، علاج معالجے کے اوپر ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ہمارے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ پہلی کلاس سے لے کر پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک مفت ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو دوپہر کا لنچ بھی ملتا ہے، وردی بھی ملتی، کتابیں بھی ملتی ہیں۔ رہ جاتی ہے ہماری ایک گروسری یا اپنا ذاتی کپڑا لتا، وہ ہم کافی ہے ہمارے جو ہے وہ پیسے کے حساب سے، اور ہم تو $5 مہینے کے بچاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے ٹریڈ یونین ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ تنخواہ بڑھانے کے تو اس نظام میں بات آپ کرتے ہی ہیں، لیکن اصل بات یہ کریں کہ سوشل سیکورٹی آپ کو ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ٹریڈ یونین لیڈر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 500 میڈیکل الاؤنس لے لو، ہمارا مزدور بھی خوش ہو جاتا ہے کہ 500 تنخواہ بڑھ گئی، لیکن کل جب وہ اسپتال جاتا ہے تو اس کے اوپر 50,000 خرچ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو اپنے علاج معالجے کی سہولت مانگنی چاہیے،
بچوں کی تعلیم کی سہولت، جو آپ کا کلیکٹیو بارگیننگ ایگریمنٹ ہے CBA کا جو سسٹم آپ نے بنایا ہے، اس کے اندر مزدوروں کے سوشل رائٹ کی بات کیجئے کہ ہمیں علاج کا کیا حق ہوگا، کتنا حاصل ہوگا، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور اپنے سوشل رائٹ کی بات کریں آپ اس کے اندر تنخواہ کے علاوہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے سسٹم کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو، اس جاگیردارانہ نظام کو بدل کر سوشلسٹ سسٹم آپ کو قائم کرنا پڑے گا، متبادل معاشی نظام آپ کو دینا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا جی، یہ کیوں ہے، کیوں ہم یہ سارا آپ شور کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے ابھی مطالبات میں بھی آپ نے یہ دیکھیں کہ کھاد بیج اپنے زرعی شعبے کے اندر صرف ایک تو بات یہ ہے کہ سب اس بڑی زمینداری کے ہم چنگل میں ہیں، اس کی غیری باقیات کے ہم چنگل میں ہیں، ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پورے زرعی شعبے کا مسئلہ آپ دیکھیں کیوں آپ کا کھاد اور آپ کا بیج اور آپ کی دوائیں، آپ کے پڑوسی ملک وہ بھی سرمایہ دار ملک ہے لیکن اس کے پاس سستی ہیں، آپ کے پاس مہنگی ہیں، کیوں ہیں؟ یہاں پر جو چیز آپ کو 500 کی ہے وہ وہاں 500 کی ہے، یہاں 5000 کی ہے، کیوں ہے یہ عام دوائیوں کی قیمتیں وہاں سستی کیوں ہیں، ہمارے پاس مہنگی 4-6 گنا زیادہ پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی ریاست پھر کچھ انہوں نے پالیسیاں ایسی بنائی ہیں جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جی را میٹیریل ریاست خریدے گی، اور انہوں نے انڈسٹریز کوئی کاسٹ پرائز فکس کیا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ کوئی کمٹمنٹ تو ہے، کسی حد تک تو ہو، لیکن ہمارے پاس تو لوٹ کسوٹ فری فار آل ہے، جتنا چاہے کوئی لوٹے، جتنا چاہے وہ کرے۔ ابھی اس کووڈ کے نظام نے سرمایہ داری کی پول کھول دیا ہے کہ کس طرح سے یہ نظام ناکام ہو گیا۔ ایک پیناڈال بھی جو ہے جو 10 روپے کی بجائے آپ کو 100 روپے کی جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر یہ ٹوٹل نظام تباہ ہے، اس میں ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو یا تیسری پارٹی ہو، جب تک آپ اس ملک کے اندر اب سماجی تبدیلی کے لیے، اپنے نظام کے بدلنے کے لیے تمام اس ملک کے اندر محنت کرنے والوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے، اس وقت تک ہم کوئی متبادل نہیں پیش کر سکیں۔ عوامی ورکرز پارٹی اپنی ایک مرکزی جو وفاقی کانگریس کر رہی ہے 12-13 مارچ کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ساتھی نے کہا کہ بھائی ہر پارٹی کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ ہے، ہر آدمی کی دیکھنے کی ایک آنکھ ہے کہ میں کس کی نظر سے میں دیکھتا ہوں۔ ایک جاگیردار کی نظر سے دیکھتا ہے، سرمایہ دار سرمایہ داری کی نظر سے دیکھتا ہے، بیوروکریٹ بیوروکریسی کی نظر سے دیکھتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، میں آپ مزدور اور ہاری اور کسان محنت کرنے والے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام پالیسیاں محنت کرنے والے لوگوں کی نظر سے ہوں گی۔ اس نقطہ نظر سے آپ کو اپنی پارٹی کی تعمیر کرنی ہوگی، اور اس تعمیر کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کانگریس کے بعد ہم اس ملک کی تمام جو دوسری ترقی پسند، قوم پرست اور محنت کرنے والے لوگوں کا نقطہ نظر رکھنے والی پارٹیاں ہیں، اور جو سیکولر پارٹیاں ہیں اور ان کی تمام جو تنظیمیں ہیں عوامی طور پر، ان کو جمع کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہم متبادل کوئی نہ کوئی محاذ بنا کے جدوجہد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ تمام ساتھی اس عوامی ورکرز پارٹی کا اگر ساتھ دیں اور ایک متبادل اس ملک کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ دوسرا جو آج کا واقعہ ابھی ہمارے ساتھیوں نے جو ہے وہ قاضی احمد کا بتایا ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ پارٹی جہاں تک ہو سکے اس کی جدوجہد کرے گی، ان کسانوں اور محنت کشوں کے حق کے لیے، ان کی زمینوں کو واپسی کے لیے، خواہ وہ ہماری سڑک پر جدوجہد ہو یا قانونی طور پر ہو، ہر لحاظ سے اس کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو آج کا پورا سسٹم اور آج کا پورا نظام جس طرح سے انہوں نے گروی کر دیا ہے IMF کو اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں، اس کے خلاف ایک مزاحمتی تحریک پیدا کرنی پڑے گی اس ملک کے اندر سماجی تبدیلی کے لیے، سماج کو بدلنے کے لیے، یہاں اپنے ملک میں بھی اور اپنے آپ کو بین الاقوامی طور پر بھی ان تحریکوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ تمام ساتھیوں کا، خاص کر سانگڑ کی پارٹی کا جنہوں نے اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا، اور آپ تمام ساتھیوں کا جنہوں نے 5 گھنٹے سے ہماری باتیں سنی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔